بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. معاف کیجیے گا مجھے کچھ دیر ہو گئی. سر مجھے عامر نے آپ کی طرف بھیجا ہے. وہ کہتا تھا آپ بہت رحم دل ہیں. جی نہیں سر، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. دال دلیا چل رہا ہے اپنا اللہ کے فضل سے. پھر سر میں پریشان ہوں، بہت پریشان. یہ بے چینی مجھے کہیں بیٹھنے نہیں دیتی. میں کسی کی بات نہیں سن سکتا، نہ اپنے کام کر سکتا ہوں نہ کسی اور کے. ایک چکر ہے جو مجھے گھمائے پھرتا ہے. سر جہاں تک میری پہنچ ہے، جہاں تک ممکن ہوا، میں آپ کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش کروں گا. سر یہ ایک لمبی کہانی ہے. وقت ہے آپ کے پاس؟ وقت ہی تو حاصل کیا ہے زندگی سے. فرمائیے. سر پہلے میری زندگی طلب میں گزری ہے. دولت حاصل کرنے کا شوق، محبت کو پانے کا جنون، طاقت کا سودا، شہرت کی آرزو. لیکن سر شاید اب یہ سب کچھ باقی نہیں ہے. اب سر ایک سوال ہے جو مجھے چمٹا ہوا ہے، اور اسی سوال کا جواب میری سب سے بڑی مشکل ہے. اور اسی سوال کو دل سے نکالنے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا سوال ہے؟ سر اس ترقی پذیر ملک میں جہاں مادہ پرستی مذہب بن گئی ہے، جہاں مقابلہ سخت ہے، جہاں قدم قدم پر انسان اپنی قدروں کو چھوڑے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں اس معاشرے میں کیا آدمی نیک بن کر رہ سکتا ہے؟ تقوی ممکن ہے سر؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ سر میرے خیال میں چاہے آدمی جو کچھ بھی کرے، اس کے چاہنے کے باوجود وہ نیک نہیں رہ سکتا. کوشش کے باوجود شرافت اختیار نہیں کر سکتا. اس کی وجہ؟ اس کی وجہ سر مادہ پرستی ہے، ہماری قدروں کا ٹوٹنا. سراج صاحب، آج کے معاشرے میں اس ترقی یافتہ مغربی تقلید کے عہد میں وجہ مادہ پرستی نہیں ہے، بلکہ خواہش کی شدت ہے. انسان نے یہاں بھی، ہمارے دیش میں بھی خواہش کو خدا بنا لیا ہے. پہچان اس کی یہ ہے کہ خواہش کو خدا بنانے والا کم نصیب نفس امارہ کا غلام ہو جاتا ہے. وہ تو شرو بدخو بدزباں ہوتا ہے، جب بھی بولتا ہے سب سے جہل محض ہوتا ہے. دیکھیں سر، یہ باتیں آپ کی کتابی حد تک تو درست ہیں، لیکن اگر خواہشات پوری نہ ہوں تو انسان غصہ ور نہ ہو تو کیا ہو بیچارہ. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سراج صاحب کہ جن لوگوں کی زیادہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں وہ زیادہ تندخو ہوتے ہیں. عموماً وہ لوگ جو دل کے صحن میں اتری ہوئی خواہشوں کا روٹی کا ٹکڑا ڈال کر الگ ہو جاتے ہیں، وہ اور کسی مقام پر ہوتے ہیں. وہ کس مقام پر ہوتے ہیں سر؟ وہ صبر کے مقام پر ہوتے ہیں. اور صبر کا مقام ہی ایک ایسا گیٹ وے ہے جہاں پہنچ کر ہر آدمی آزاد ہو جاتا ہے. اور آزادی بڑی نعمت ہے سراج صاحب، یہ تو آپ مانیں گے. صبر میں ایک خوبی ہے
کہ وہ خواہش کے پٹے سے آزاد کر دیتا ہے۔ صبر آزادی عطا کرتا ہے سر؟ صبر انسان میں غنا اور بے فکری پیدا کرتا ہے، لیکن صبر وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو آزادی سے محبت کرتے ہیں اور آزاد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ فریڈم لورز ہیں صرف وہی صابر ہو سکتے ہیں۔ بے صبر انسان اپنی ہر خواہش کے بے شمار زنجیروں میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو اپنی بیڑیوں کی جھنکار سنائی نہیں دیتی، وہ اسیر ہوس اپنی زنجیروں کے ساتھ ہی قبر میں اتر جاتا ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے شراج صاحب، لیکن کوئی آدمی صبر کا دامن تھام کے اس نعمت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ باقی سب تو آزادی کی برکتوں پر مضمون نویسی کر کے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ندیم؟ پستول تلاش کر رہا تھا، بالآخر مل گئی۔ تو کسی بہتر طریقے سے تلاش کر لیتے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں اور جب تک چاہوں یہاں رہ سکتا ہوں۔ بالکل۔ اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اس گھر میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، جو کچھ مجھے درکار ہو، وہ مجھے کسی سے نہیں مانگنا بلکہ تم سے لینا ہے، اور دوران قیام کوئی واردات نہیں کرنی مجھے، نہ کچھ لوٹنا ہے اور نہ ہی کچھ چرانا۔ بالکل، میں اپنے الفاظ کا پابند ہوں۔ آپ کو جس کسی چیز کی ضرورت ہو میں مہیا کروں گا، کھانا، کپڑا، رہائش۔ میری ضروریات اتنی معمولی نہیں ہیں کہ تم کسی دیہاتی کو بیوقوف بنا سکتے ہو۔ پڑھے لکھے آدمی کی ضروریات کمپلیکس ہوتی ہیں۔ یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب کچھ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ مومنہ بھلا دو گے میرے لیے؟ میں نے تم سے پستول مانگا تھا، دیا تم نے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اگر آپ کہتے تو میں آپ کو تلاش کر دیتا۔ تم نے کہا تھا کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں۔ ہاں بالکل کہا تھا۔ تو پھر جیسے میرا جی چاہا میں نے پستول تلاش کیا۔ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت لے لیتے تو شاید۔ دیکھا تم نے کس قدر فرق ہے تمہارے کال و فیل میں۔ ابھی تم کہتے ہو کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں، لیکن اپنے گھر میں مجھے اجازت کی بھی حاجت ہے۔ یہ تم جیسے سارے نیک لوگوں کی مصیبت ہوتی ہے کہ تم بہت فرق رکھتے ہو اپنی باتوں میں، زمین آسمان کا فرق۔ تم لوگ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ میرے پستول کا لاک خراب ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اس کی ضرورت پڑی۔ ہتھیار کے بغیر میں اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اب آپ خوش ہیں؟ ہتھیار بندے کے پاس ہونا تو بندہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے، محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ایک ہتھیار تو آپ نے ہتھیار لیا، ایک میں پیش کروں؟ لاؤ، نکالو دو۔ اللہ پہ اگر توکل رکھو گے
تو تمہارا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑو گے تو پانی خود تمہاری حفاظت کرے گا، سطح پر تیرنے لگو گے۔